سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم الرجل الفقيه في الدين من احتيج إليه نفع غيره وإن استغني عنه أغنى نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے، اپنی عنایت سے اس بابرکت اور بافیض دینی درسگاہ کے زیر سایہ اپنے اس گھر میں ہم کو اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس کسی باضابطہ خطاب و بیان کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ باہم ملاقات، مذاکرے اور آراء کے تبادلے کی اور تسکین کی مجلس ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں سے علم اور دین کی خدمت کا کام لیتے ہیں۔ انسانوں کی بھیڑ میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور علم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری تمام سیہکاریوں پر اللہ تعالیٰ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمیں دین کے خادموں کے اسی قافلے میں شامل رکھا۔ ہماری تمنا بھی یہی ہونی چاہیے اور ہماری دعا بھی کہ جینا اسی کام پر ہو اور مرنا اسی کام پر۔ ہمارے استاد مخدومنا مخدوم العالم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ابد تک رحمت کے انوار برسائے۔ غالباً یہ واقعہ 1951 یا 1952 کا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صوبہ بہار کے طلباء نے اپنے انجمن کے سالانہ جلسے میں حضرت کو مطلوب کیا۔ آپ سب نے جو حضرات دارالعلوم سے وابستہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں ضلعی اور علاقائی انجمنوں کی طرح صوبائی انجمنوں کا بھی سلسلہ ہے، اور صوبہ بہار کی انجمن بزم سجاد کے نام سے اس وقت سے اب تک سرکر گئی۔ مجھے یہ واقعہ فقیہ العصر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمہ اللہ نے خود سنا۔
میں اپنے وطن کے جس ادارے میں زیر تعلیم تھا، حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ وہاں اسلامک فقہ اکیڈمی کے زیر انتظام مختلف مدارس کے طلباء اور اساتذہ کی مختلف موضوعات پر تربیت کے لیے منعقد ہونے والے ایک اہم پروگرام میں ایک ہفتہ وہاں مقیم رہے، اور یہ میری یادداشت کے مطابق 1991 کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت عربی پنجم کا طالب علم تھا، ہدایہ اولین ہم پڑھا کرتے تھے، تو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے ایک ہفتے تک مہمان خانے میں ہدایہ اول کے 6 اسباق ہم کو پڑھائے۔ تو اسی درمیان حضرت نے یہ واقعہ بتایا کہ میں نے 1951 یا 1952 میں جب میرا دور حدیث کا سال تھا قاضی صاحب کا، بس میں سجاد کے سالانہ جلسے میں جو دارالعلوم کی دارالحدیث تحتانی میں منعقد تھا، حضرت مفکر اسلام رحمہ اللہ کو مدعو کیا، حضرت تشریف لائے اور 1.5 گھنٹے کی بہت ولولہ انگیز تقریر حضرت نے فرمائی۔ وہ تقریر کتابی شکل میں چھپی ہوئی اور ہر خادم دین کو، ہر عالم کو حضرت کی وہ تقریر حاصل کر کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انتہائی مفید، دین کی خدمت کو مقبول اور مؤثر بنانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت کی وہ تقریر، حضرت کی تقریروں کے ایک مجموعے باجا سراغ زندگی میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے پاس یہ کتاب ہوگی، آپ دیکھیں اس کتاب کو۔ اس تقریر کا عنوان ہے طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔ تو اس تقریر کے اختتام پر حضرت نے طلباء کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ جینا بھی اسی خدمت پر ہو اور مرنا بھی اسی خدمت پر۔ اور یہ واقعہ سنایا کہ جب رمضان سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہاں طویل ہوتا گیا، کتب سیرت کی صراحتوں کے مطابق 20 رمضان سن 8 کی صبح کو مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام کا معمول اب تک یہ رہا تھا کہ جس علاقے میں آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہ علاقہ فتح ہو جاتا تھا تو آپ بس 3 دن قیام فرماتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے یقیم بالعرصۃ 3 لیال، مفتوحہ علاقوں میں حضور کا قیام 3 دن رہتا تھا، اور اس کی حکمتیں بھی محدثین نے لکھی ہیں کہ تھکے ہوئوں کو آرام مل جائے، زخمیوں کا علاج ہو جائے، شہداء کی تدفین ہو جائے، رعب قائم ہو جائے، شوکت قائم ہو جائے۔ ان مختلف حکمتوں کے تحت یہ 3 روزہ قیام ہوتا ہے۔ لیکن مکے کی فتح کے بعد
مکے میں قیام طویل ہوتا چلا گیا، پورا آخری عشرہ رمضان کا، اور اس کے بعد عید الفطر بھی وہی ہوئی، اور شوال کے ابتدائی 6 ایام بھی وہی گزرے۔ 7 شوال کو یا بعض روایتوں کے مطابق 6 شوال کو آپ غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب قیام لمبا ہونے لگا تو انصار صحابہ میں چوری گوئیاں پیدا ہوئی، اور انصار صحابہ یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ مکے ہی میں قیام فرمانے کا ہے، اب شاید آپ مدینہ تشریف نہ لے جائیں۔ اب مکہ فتح کے بعد دارالاسلام بن گیا ہے، تو اب شاید حضور واپس تشریف نہ لے جائیں۔ یہ خیال انصار صحابہ کے دلوں میں آیا، اور اس خیال نے ان میں ایک اضطراب اور بے چینی پیدا کی۔ جب اس کی خبر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے انصار کو بلا کر بس 2 جملے کہے تھے، المحیا محیاکم والممات مماتکم، جینا بھی تمہارے ساتھ اور مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ ایسا خیال اپنے دل میں مت لانا۔ تو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے جو خطاب طلبہ دارالعلوم کو دارالحدیث میں فرمایا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں آخر میں یہی واقعہ سنا کر فرمایا کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ جینا بھی اسی علم و دین کی خدمت پر ہو اور مرنا بھی سے خدمت۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے آپ کو خدمت دین کے اس مبارک مشغلے میں لگایا ہے۔ یہ طے کر لیجئے، یہ نیت کر لیجئے، یہ ٹھان لیجئے، اور یہ تمنا اپنے دل کی اصل تمنا بنا لیجئے، اور ہر دعا میں اس کو شامل کر لیجئے کہ اے اللہ، جینا بھی اسی خدمت پر مقدر ہو اور موت بھی اسی خدمت کی عادت پر مقدر ہو۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کے خادم کو کبھی بھی اپنی غیرت اور اپنی وقار کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت پورے ملک میں صورتحال یہ ہے، مختلف مجالس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت کی بھی زبانی بار بار اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اب ہمارے بیشتر خدام دین کا رویہ ایسا ہو گیا ہے، بہت ادب کے ساتھ اور پیشگی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بسا اوقات بے ضرورت دنیا کے حقیر مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دین اور علم دین اور خدمت دین کی غیرت اور وقار کو متاثر کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ہمارے طرز عمل سے اس مقدس خدمت کی بے وقاری ہوتی ہے۔ میں نے خطبے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پڑھا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع غیرہ وان استغنی عنہ اغنى نفسہ، کہ دین کا وہ عالم کائنات کا سب سے بہتر انسان ہوتا ہے جو اپنے علم کے وقار کی حفاظت کرتے ہوئے دین کی خدمت کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو وقف کر دیتا ہے اپنے آپ کو خدمت کے لیے، اور اگر بے نیازی اور بے رخی، بے اعتنائی، بے توجہی برتی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے وقار کا سودا نہیں کرتا، اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتا، اپنے آپ کو بے نیاز کرتا۔ اس کے معنی تکبر کے نہیں ہے، اس کے معنی اکڑ کے نہیں ہے، اس کے معنی بلا وجہ اعراض کے نہیں ہے، اس کے معنی جمود و تعطل کے نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
کہ ہم اپنے عالمانہ وقار کی حفاظت کے ساتھ دین کا کام کریں۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالی، مجھے ان کی خدمت میں بار بار حاضری کا موقع یہاں اس ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی ملا، اور استفادے کی سعادت میسر آئی۔ ایک مجلس میں میں نے حضرت سے یہ سوال کر لیا کہ حضرت اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں، مجھے ایک مختصر نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا دین کا کام امام بن کر کرنا، غلام بن کر مت کرنا۔ اس سے جملہ دین کا کام امام بن کر، امام سے مراد مصلی کا امام نہیں ہے، دین کا کام امام بن کر کرنا، غلام بن کر نہ کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد کے مصلی کا امام یا ماتحت نہ بننا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ اپنے عالمانہ وقار کی حفاظت کے ساتھ، اپنی عالمانہ غیرت کے تحفظ کے ساتھ کام کرنا۔ جو لوگ اپنے عالمانہ وقار کی حفاظت کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بے وقار کر لیتے ہیں ان سے خدمت نہیں ہو پاتی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول خطیب تبریزی نے مشکات میں نقل کیا ہے۔ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے لو ان اہل العلم صانوا العلم لصادوا به اہل زمانہ، کہ اگر اہل علم عالمانہ وقار کی حفاظت کرتے تو اہل زمانہ کے سردار و قائد بن جاتے۔ تو یہ بہت لمبا موضوع ہے، اور آپ کی اس مجلس میں اور خاص طور پر حضرت کی موجودگی میں کسی لمبی گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے عالمانہ وقار کی حفاظت کے ساتھ کام، اور اسی کا ایک جز ہے جسے اہمیت کی وجہ سے کل سے الگ کر کے تیسری بات کے طور پر عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دولت مندوں اور دنیا داروں کی خوشامد کرنا اور ان کے پاس چکر لگانا اپنے حقیر مفادات کے لیے، یہ علم دین کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو خدمت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس خدمت کے ساتھ اگر ہم اہل دنیا کے، عمرا کے، اثریہ کے، اصحاب ثروت لوگوں کے دروازوں کا چکر خوشامد کے جذبے کے ساتھ لگائیں گے تو ہم اپنا نقصان بعد میں کریں گے، علم اور خدمت دین کا نقصان کر لیں گے۔ اگر صرف ہماری ذات مجروح ہو تو کوئی غم کی بات نہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو کہ نسبت خدمت دین کی جڑی ہوئی ہے تو یہ خدمت اور یہ نسبت مجروح ہوتی ہے جب ہم میں سے کچھ لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی بار بار اپنے خطابات میں، مواعظ میں شام کے دمشق کے حلب کے مشہور عالم شیخ سعید حلبی کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کس طرح غیرت کے ساتھ اور کس طرح عمرا اور حکام اور اصحاب ثروت لوگوں سے بے نیازی کے ساتھ دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی مجلس کا یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ درس دے رہے تھے اور ان کے پیر میں تکلیف تھی، اور پیر پھیلا کے وہ دین کی خدمت سبق پڑھا رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ تو اس علاقے کا حاکم اور اس علاقے کا سب سے بااثر آدمی آیا اور ایک کنارے کرسی پہ بیٹھ گیا سبق میں، اور اس کے بعد اور حضرت نے اپنے پیر بدستور دراز رکھے، کوئی اثر ہی نہیں دیا کہ کون آیا اور کون گیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو اس نے اپنے خادم کے ذریعے ایک تھیلی قیمتی دولت سے بھری ہوئی بھیجی حضرت کی خدمت میں۔ تو حضرت نے وہ تھیلی خادم سے کے حوالے کی اور کہا لے جا کر واپس کر دینا امیر صاحب کو، اور یہ جملے سنا دینا میں یمد رجلیہ لا یمد یدیہ، میں یمد رجلیہ لا یمد یدیہ، جو پیر پھیلاتا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ استغنا ہے ہمارے، ہم ان جیسے نہ بن سکیں لیکن ان کی نقل اتارنے کی فکر تو ہم کر سکتے۔ اس حوالے سے بہت بے اعتدالی ہمارے طبقے میں پیدا ہو گئی ہے۔
اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں اصحاب سربت لوگوں کا بڑا طبقہ موجود ہوتا ہے، وہاں تو ائمہ، علماء، خدام دین بہت سے اسی رخ پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر اس کے نقصانات اس کام کے حوالے سے سامنے آتے ہیں جو کام ہماری ذمہ داری میں ہم کو دیا گیا ہے۔ اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی مسرت ہوئی آپ میں سے بعض ذمہ دار حضرات کی زبانی سن کر بھی الحمدللہ تعالی یہ علماء اور خدام دین میں مختلف معاملات میں اتحاد اور اجتماعیت کی فضا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی بھی رکھے اور اس میں یوماً فیوماً ترقی اور اضافہ بھی فرمائے۔ دین کے خدام کا سب سے بنیادی شعار یہی ہونا چاہیے کہ ان میں انتہائی اعلیٰ درجے کی مثالی اجتماعیت پائی جائے، وحدت پائی جائے، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک ہو، حسد اور بغض اور غیبت اور یہ جیسے امراض جو خواص اور اہل علم کے امراض کہے گئے ہیں، ان امراض سے ہم بالکل پاک اور صاف ہوں اور متحد ہو کر دین کی خدمت کا کام کریں۔ اس میں بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی اور چھوٹوں کو ہر کام میں مکمل برابر کا شریک رکھنے کا جذبہ اصل ہے۔ وحدت اسی وقت پیدا ہوگی جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو الفاظ ہیں، جب نام کے بڑے یا رسمی طور پر جو بڑے ہیں وہ اپنے خردوں یا ضابطے کے بڑے، جو ضابطے کے بڑے ہیں وہ اپنے خردوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شرکت کا، شفقت کا، محبت کا ایسا معاملہ رکھیں کہ ان کو ہر جگہ شریک کار رکھیں اور ان کے دماغوں میں یہ تعصب قائم نہ ہونے دیں کہ آپ کو یا آپ کی رائے کو اگنور کر دیا گیا، نظر انداز کر دیا۔ تو یہ اتحاد کا جذبہ باقی رہنا چاہیے۔ علماء متحد ہوتے ہیں تو عوام کو متحد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ نے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ اور عربی کے ایک شاعر نے ایسے ہی موقع پر کہا تھا جب علماء کے قبضے میں اختلاف تھا، یا معشر العلماء یا ملح البلد ما يصلح الملح اذا الملح فسد۔ اے علماء کی جماعت، آپ کا مقام وہی ہے جو کھانے میں نمک کا مقام ہوتا ہے۔ اگر نمک بگڑ جائے تو کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اگر آپ میں فساد آئے گا تو امت میں فساد آئے گا، اور اگر آپ میں صلاح ہوگا تو امت میں صلاح پیدا ہوگا۔ اسی لیے مشکات میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت احوص ابن حکیم نے پوچھا تھا کہ شر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تسألونی عن الشر وسألونی عن الخیر، صرف شر کے بارے میں نہ پوچھا کرو بلکہ خیر کے بارے میں بھی پوچھا کرو۔ پھر فرمایا تھا الا ان شر الشر شرار العلماء والا ان خیر الخیر خيار العلماء، سب سے بڑا شر علماء سو ہے اور سب سے بڑا خیر علماء رب الدین۔ تو اتحاد کا جذبہ، وحدت کا جذبہ، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ، یہ جذبہ ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے اندر دین کی خدمت اور دین کے تحفظ کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ کام عوام کا نہیں ہے، یہ کام آپ کا ہے۔ امت کے دین کی فکر کرنا، امت کو فتنوں سے بچانا ہمارا کام ہے، یہ کام ہم کو سونپا گیا۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ اس علم کے حامل ہم ہیں، لہذا تحریفات کا، انحرافات کا اور گمراہیوں کا اور فتنوں کا اور خطرات کا اور اس طرح کی تمام سرگرمیوں کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ قادیانیت سرگرم ہوگی تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، شکیلیت سرگرم ہوگی تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، شیعیت سرگرم ہوگی تو آپ کو کھڑا ہونا ہے،
بدعات سرگرم ہوں گی نئے نئے روپوں میں تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور انکار حدیث کا یا انکار قرآن کا فتنہ جنم لے گا تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، انحرافات پیدا ہوں گے تو آپ کھڑے ہوں گے، اپنوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو بھی آپ کو کھڑا ہونا ہے، باہر سے بگاڑ آئے گا تو بھی آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو چوطرفہ ہے، ہمگیر ہے، ہمجہت، اور اسی درد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو نبی کا درد ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ میں جس کو بیان کیا گیا، یا خود حضور نے انا آخذ بحجزکم عن النار کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ یہی درد تو منتقل ہوا تھا صحابہ سے ہوتا ہوا ہمارے اکابر میں۔ آپ پڑھیے حضرت نانوتوی کی تاریخ، کیا درد تھا ان میں، اور پھر حضرت تھانوی کی تاریخ پڑھیے، اور پھر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی سیرت پڑھیے، ہمارے اکابر میں یہی درد منتقل ہوا تھا۔ ہر دور میں مشائخ اہل اللہ اور علماء ربانیین کا یہی مشترکہ درد رہا، فکر رہی۔ ہمیں تحفظ دین کے جذبے کے لیے کھڑا ہونا ہے اور اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تمام فتنوں کے مقابلے میں سرگرم ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، اور امت کے ایمان کو، امت کے یقین کو، امت کے عقیدے کو بچانے کی، امت کو صراط مستقیم پر جمائے رکھنے کی، امت شکار نہ ہو، دوسروں کا لقمہ نہ بن سکے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں بر وقت میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد